ہدایت کی روشنی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا قصہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے تھے، ایران کے تھے، زمیندار کے بیٹے تھے، مجوسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، چنانچہ مذہبی انسان تھے، ہر وقت گھر میں آگ سلگائے رکھتے۔ ایک دن اپنے کھیت پہ جانے کے لیے والد نے بھیجا تو راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر میں، چرچ میں داخل ہوئے تو ان کی عبادت کا طریقہ ان کے طریقہ سے بہتر لگا، چنانچہ فادر کے پاس بیٹھنے لگے۔ والد صاحب کو پتہ چل گیا تو ان کو گھر میں قید کر دیا۔ کیسے بھی زنجیر توڑ کر کے ایک دن نکلے اور سیریا پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیریا میں بڑے بڑے پادری تھے، وہاں پہ عیسائی مذہب کے جاننے والے اچھے اچھے لوگ تھے۔ جس پادری کے پاس ان کو ٹھہرایا گیا تھا وہ برا پادری تھا، لوگوں کا صدقہ دان جمع کرتا اور اپنے پاس اکٹھا کر لیتا تھا۔ لیکن یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دوسری جگہ سے آئے تھے اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سیکھنی تھی، خاموش رہے۔ ان کے مرنے کے بعد ایک دوسرا پادری آیا تو وہ اچھا نکلا، لیکن ان کی موت کا بھی وقت جب قریب آیا تو ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس پادری نے کہا کہ موصل میں ایک پادری ہے، ان کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ وہ موصل گئے ان کے مرنے کے بعد اور موصل کے پادری کے پاس رہنے لگے۔ ایک زمانہ کے بعد موصل کے پادری کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو اس نے کہا کہ نصیبین میں ایک پادری ہے، وہ اچھا پادری ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے سیکھنا۔ چنانچہ نصیبین کے پادری کے پاس اس کی موت کے بعد وہ چلے آئے اور انہی کے پاس رہنے لگے۔ لیکن نصیبین کے پادری کی موت کا جب وقت قریب ہوا تو اس نے وصیت کی کہ عموریہ میں ایک پادری ہے جو ہمارے طریقے پر ہے، ادھر ادھر مت جانا، عموریہ چلے جانا اور عموریہ کے پادری کے پاس رہ کر کے تم عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنا۔ چنانچہ نصیبین کے پادری کی موت کے بعد عموریہ کے پادری کے پاس وہ چلے آئے اور ان کے پاس ہی رہنے لگے۔ جب عموریہ کے اس پادری کی موت کا وقت بھی قریب ہوا تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو ابھی ایک آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہو چکا ہے، جو عرب کی دھرتی پر آئیں گے، وہاں کھجور کی کھیتی ہوگی، اس کے ساتھ بہت ساری کھلی نشانیاں ہوں گی، وہ ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے اور ان کے دونوں کندھے کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ عموریہ کے پادری نے یہ ساری پہچان بتا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر اس دھرتی پر تم پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب عمر گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ ان کو حقی کی تلاش تھی، بنو کلب کے کچھ لوگ تجارت کے لیے ادھر گئے تھے اور آنا چاہ رہے تھے اسی علاقے میں، تو ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں تاکہ اس آخری نبی کی جگہ تک پہنچ جائیں۔ مدینہ کے قریب جب پہنچے تو بنو کلب کے آدمیوں نے دھوکہ دیا اور انہیں ایک یہودی سے بیچ دیا۔ اب یہ ایک یہودی کے غلام بن گئے، لیکن اسی علاقہ میں پہنچ چکے تھے جس علاقہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والے تھے۔ ایک دن اس یہودی کا بھتیجا جو بنو قریظہ سے تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ اس یہودی کے پاس گیا تو اس یہودی نے اپنے بھتیجے سے بیچ دیا۔ گویا کہ اس یہودی کے بھتیجے نے جو مدینہ کا تھا، بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا، مدینہ کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، اس نے خریدا اور مدینہ لے کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ مکہ میں تھے تو اب تک ان کو کچھ بھی خبر نہیں ملی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قبا پہنچے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ وہ نبی
جن کے آنے کی خوشخبری پادری نے دی تھی، وہ نبی ابھی قبا پہنچ چکے ہیں جو مدینہ میں آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لیں اور کھجور لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے کمزور ساتھی ہیں اور یہ میرے پاس صدقہ کی کچھ کھجوریں ہیں، میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ بھی کھائیں اور آپ کے ساتھی بھی کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کھاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پہلی نشانی ہے جو پوری ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے، انہوں نے کچھ کھجور جمع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ صدقہ کی کھجور نہیں کھاتے، اس لیے ہدیہ کی کھجور لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کھائیں اور آپ کے صحابہ کھائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور میں سے کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھاتے لیکن ہدیہ کھاتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں اپنے کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کے پیچھے جا کر کے آپ کی مہر نبوت کو پیٹھ کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرکت سے سمجھ لیا کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی اس چادر کو کھسکا دیا۔ انہوں نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو آپ سے لپک کر کے چپک گئے اور اس کو چومنے لگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی کیفیت تو کہا کہ ادھر گھومو، سامنے آؤ، بولو کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنا سارا قصہ کا سنایا، کیا تھے، کیسے نکلے گھر سے، کہاں کہاں پہنچے اور کیسے آپ تک پہنچے، سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصہ بہت پسند آیا اور آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کو بھی اپنا قصہ سناؤ، چنانچہ صحابہ نے بھی ان کا قصہ سنا اور سب کو ان کا قصہ پسند آیا۔ پھر چونکہ غلام تھے، یہودی کے غلام تھے، تو غلامی کی وجہ سے مشغول ہو گئے، کیونکہ آسانی سے تو آزادی نہیں مل جاتی، جس کی وجہ سے جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک سے آزادی کا معاملہ طے کر لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی کہا کہ سلمان فارسی کی مدد کرو، چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے صحابہ نے مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر کے مدد کی، یہاں تک کہ ان کو آزادی مل گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خندق میں شریک ہوئے۔ جنگ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا تھا۔ تو یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا قصہ، جس میں سبق ہی سبق ہے، پیغام ہی پیغام ہے۔